ایک تو پیٹ کے یہ جمے ہوئے ہیں. میں کہتی ہوں مجھے شرم آتی ہے ان کو بھائی کہتے ہوئے. جائیداد کی خاطر اپنے بچے نظر آتے ہیں, میرے یتیم بچے نظر نہیں آتے. نہ تو ان لوگوں نے کچھ کمایا ہے اور نہ ان کا کوئی حق ہے, لیکن آج وہ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ادھر. بہنوں کو کچھ بھی نہیں, بہنوں کو کچھ نہیں دیا. خون کا رشتہ ہی نہیں ہے, خون سفید ہو گیا. ان لوگوں کو شرم نہیں ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ ان میں شرم ہو تو وہ شرم آئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین, آج جو برسات خاتون موجود ہیں, ان کی جو کہانی ہے جب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کا اپنے رشتوں سے اعتبار اٹھ جائے گا. اپنے سگے جو خون کے رشتے, جو آپ کے سروں کے تاج ہوتے ہیں, جو آپ کے پروٹیکٹر ہوتے ہیں, جو آپ کے شیلٹرز ہوتے ہیں, آپ کا ان سے اعتبار جناب اٹھنے والا ہے. سگے بھائی جو کہ بہنوں کا گھمنڈ ہوا کرتے ہیں, جو اپنی بہنوں کو شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں, جو اپنی بہنوں کو کہتے ہیں بھائی تمہیں کوئی گندی نظر سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے. لیکن اب وہی سگے بھائی اگر آپ کی جان کے دشمن بن جائیں اور آپ کو جائیداد میں سے حصہ دینے سے بھی انکاری ہوں, آپ کے جو ہے وہ بچوں کو رات کے 3 بجے گھر سے باہر نکال دیں, آپ اگر ان کو کال کرو, آپ اگر ان سے کہو کہ بھائی میں اس ٹائم مجھے آپ کی مدد چاہیے, آپ میرے بھائی ہو, تو آگے سے آپ کو گالیاں نکالیں, ایسے بھائی تو ظاہر سی بات ہے بہنیں کہیں گی کہ بھائی ایسے بھائی اللہ کسی کو بھی نہ دے, کیونکہ بھائیوں کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ لاڈلی ہوتی ہیں. تو ناظرین, اس سٹوری کا پس منظر بڑا بھیانک ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا یہ چیز دیکھ کے کہ بھائی کوئی اپنی بہن کے ساتھ, سگی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے. باقی کی زبانی ان سے جانیں گے سارا معاملہ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سب سے پہلے نام, کیونکہ یہ ایک ماڈل بھی ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ نیہا مغل. اچھا نیہا, مجھے بتائیں کہ جو بھائی ہیں وہ آپ کو پتہ ایک ہی باپ کی اولاد, ایک ہی ماں کی اولاد, اور بچپن سے اکٹھے بڑے ہوتے ہیں, لیکن جب اس کے بعد باپ سر پہ نہیں رہتے, ماں چلی جاتی ہے, تو زمین ہوتی ہے, وہ زمین کی خاطر اپنی بہن کو رسوا کر دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب میری ماں گئی تھی نا, تو میری ماں نے پہلے ہی بول دیا تھا ایک تو پیٹ کے یہ جمے ہوئے ہیں, لیکن یہ وہ اس ٹائم تک تم لوگوں کے دروازے کھلے جب تک میری آنکھ کھلی ہے, اس کے بعد یہ دروازے بند ہو جائیں گے. اور واقعی ایسے ہی ہوا. اور بھائی, میں کہتی ہوں مجھے شرم آتی ہے ان کو بھائی کہتے ہوئے. یہ تو بغیرت ہے, جس کو میں جتنا بھی گالی دوں نا اتنی کم ہے. سگے بھائیوں کے لیے اتنی آپ ظاہر جیسی لینگویج آپ یوز کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو واقعی شرم آنی چاہیے کہ آج ہماری بہن بیٹھ کے ہمارے بارے میں یہ کچھ کہہ رہی ہے. یہ وہ بھائی ہیں, وہ اپنی جائیداد کی خاطر اپنے بچے نظر آتے ہیں, میرے یتیم بچے نظر نہیں آتے. مجھے انہوں نے گھر سے نکالا, میں نے ان سے ہیلپ مانگی, میں گھر سے کیا, میں شہر سے بے شہر ہو گئی. میں آج اکاڑا کی رہنے والی, لیکن میں لاہور میں بیٹھی ہوئی ہوں. لیکن کس کی وجہ سے؟ صرف بھائیوں کی وجہ سے. اچھا نیہا, کتنی جائیداد ہے, اور جو آپ کے نام, جو آپ کے حصے میں آنے والی جائیداد ہے وہ کتنی ہے, اور یہ جائیداد ہے کہاں؟ یہ ساری میرے والد صاحب کی جائیداد ہے. ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. نہ تو ان لوگوں نے کچھ کمایا ہے اور نہ ان کا کوئی حق ہے, لیکن آج وہ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ادھر. ٹوٹل کتنی جائیداد ہے؟ ورکشاپ ہے, گھر ہے, 2 گھر ہیں اور 2-3 ورکشاپیں ہیں, اور ایک پلاٹ, اور ایک اور پلاٹ ہے. جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, جمعے والے دن ڈیتھ ہوئی ہے, اور منگل والے دن انہوں نے انگوٹھے لگوا لیے پلاٹ کے کاغذ پہ. مطلب کہ ان کے فوت ہونے سے 2 دن پہلے 2 دن پہلے یہ انہوں نے کیا ہے. کیسے ایک انسان تو سمجھے بستر مرگ پر ہے, تو انہوں نے کیسے انگوٹھے لگا لیے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے علاج پہ بڑا خرچہ کیا ہے, ہمارے پہ ادھار چڑھ گیا ہے, اور ہم نے یہ قرضہ اتارنا ہے. ابو میرے ماشاءاللہ ویسے اللہ لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ قرضہ میرے سر پہ نہ ہو, تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے, بس آپ اس پہ کاغذ پہ نشان لگا دیں, انگوٹھے لگا دیں. وہ لگا دیے ابو نے. اب وہ پلاٹ بکا تھا اس ٹائم تقریباً 20 لاکھ کا, آج سے 9 سال پہلے, اور وہ 20 لاکھ کے 20 لاکھ چاروں بھائیوں نے کھائے. بہنوں کو کچھ بھی نہیں, بہنوں کو کچھ نہیں دیا. تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. آپ جب ڈیمانڈ کرتی ہیں, آپ جب جاتی ہوں گی وہاں پہ, آپ ان سے کہتی ہے کہ بھائی جو میرا حصہ بنتا ہے, جو میرے باپ کی طرف سے میری میراث ہے. میں نے ان کو بڑے پیار سے کہا تھا, اور میں جاتی رہی, اور ان کو میں بڑے پیار سے کہتی رہی کہ بھائی میرا جو حصہ بنتا ہے, میرا بھی سر پہ شوہر نہیں ہے, میں بھی کما رہی ہوں, میرا پارلر تھا شروع سے, تو میں نے کہا میں نے بھی تو بچوں کو پالنا ہے نا. نہیں, ہم دیں گے, جب بکے گا دیں گے, ہم دیں گے. اب میں نے کیس کیا ہوا ان پہ, 6-7 سال ہو گئے, 6-7 مہینے ہو گئے ان پہ کیس کیا ہوا میں نے. تو ابھی بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں جی, وہ طریق پہ طریق لے رہے. اب میری اس دوران میری ایک بہن کی ڈیتھ ہوگی جس کو 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. آپ کو نہیں بتایا ان کے بارے میں؟ نہیں, بہن کے بارے میں بتا دیا, لیکن انہوں نے نہیں بتایا مجھے بہن کے بچوں نے فون کیا تھا. مطلب کوئی خوشی غمی ہوتی ہے تو آپ کے بھائی آپ کو نہیں بتاتے؟ نہیں, ابھی وہ بڑے بھائی کا بیٹا فوت ہوا ہے,
وہ نہیں بتایا, اور مکمل منع کیا گیا کہ اس کو نہیں بتانا کسی نے. کیا وجہ ہے؟ مطلب کہ ایک بہن ہے, دیکھیں خوشی غمی ایک سائڈ پہ ہوتی ہے, بے شک آپ کے جتنے بھی تنازع ہیں, لیکن جو اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے کوئی خون کا رشتہ, تو وہاں پہ سارے بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ وہ خون کا رشتہ ہی نہیں ہے, خون سفید ہو گیا. یہ جس کو بولتے نا یہ لوگ ہیں, یہ بغیرت ہے. یہ خود جتنی میں ان کو ذلیل کر دوں نا اتنا ہی کم ہے. انہوں نے میرے ساتھ جو کیا نا میں نہیں بھول سکتی. میں آدھی رات میں نے جا کے دروازہ بجایا, میں خونوں خون تھی, لیکن ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا. ان لوگوں کو شرم نہیں ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ ان میں شرم ہو تو وہ شرم آئے. شرم تو ختم ہوگی ان کی. اچھا, ان کو صرف اپنی بیوی اور اپنے بچے نظر آتے ہیں, اور یہ بے ایمانی اور جائیداد میں صرف سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. آپ کے اندازے کے مطابق اس ٹائم جو جائیداد اویلیبل ہے وہ کتنی مالیت کی ہوگی؟ وہ تقریباً ایک گھر تو ہمارا ہے 10-12 کروڑ کا, اور اس کے علاوہ 2 اور ہے. تو وہ تو بالکل کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے چاروں بھائیوں کا ہے, لیکن وہ بھی ابو کا ہی ہے. پھر ان کو میں بتاؤں گی. دیکھیں لا اینڈ آرڈر یہاں اس ملک میں موجود ہے. جب کیس انشاءاللہ ہوں گے, اور جو کیونکہ آپ اب مریم نواز صاحبہ اس ٹائم ہماری وزیر اعلیٰ ہیں, اور انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی خواتین کو جو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا, جو خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, اور جو ان پہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں, اب ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس میں بڑا انہوں نے سخت زیرو ٹالرنس کے ساتھ وہ چل رہی ہیں کہ بھائی کسی بھی خواتین کے اگر مسئلے مسائل ہیں کہ بھائی حصہ نہیں دے رہے, بھائی زیادتی کر رہے ہیں, خاون زیادتی کر رہے ہیں یا سسرال والے زیادتی کر رہے ہیں, تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ زیرو ٹالرنس پہ اس پہ خلاف کارروائی ہوگی. میں بالکل جاؤں گی, اپیل کروں گی. میں مریم نواز سے بھی بولوں گی, وہ بھی ایک عورت ہے, میں بھی ایک عورت ہوں, مجھے اور میرے بچوں کا حق دیں. انشاءاللہ ضرور ملے گا. دیکھیں آپ اسٹرگل کر رہی ہیں, آپ محنت کر رہی ہیں, اور یہ آپ کا حق ہے. میں ان کے بھائیوں سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ بھائی تھوڑی سی شرم کریں. آپ کی یہ بہن ہے, اور بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے نہیں ہیں. کل کو آپ کی بھی بیٹیاں ہونی ہیں, آپ کی بیٹیاں بھی جوان ہوں گی, وہ بھی آگے جائیں گی, جائیداد کے مسئلے مسائل ہوں گے, پھر آپ ان کے سروں پہ نہیں ہوں گے, لیکن پیچھے آپ کی بیٹیاں جو ہے وہ یہ حق ادا کریں گی. اگر آج آپ اپنی بہن کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں, اپنی بیٹی کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں, کل کو آپ کی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خاتون اس کا بدلہ دے گی. یہ ایک مکافات عمل ہے. یہ مکافات عمل لازمی ہوتا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو وہ کل کو آپ کی ماں بہن کے ساتھ زیادتی لازمی ہوگی. لاسٹ میں کیا پیغام دینا؟ بالکل, انہوں نے بالکل میرے بڑے بھائی نے زیادتی کی, میرے والد صاحب کے ساتھ زیادتی کی. ہر بار خرچے کا دعویٰ کرتا تھا میرے والد کے ساتھ, اور یہاں تک کہ میرے والد کو این دنوں میں بھی سگریٹ سے, وہ سگریٹ پیتے تھے, ظاہری بات ہے بزرگ بندہ تھا, تو وہ اس ٹائم 50 روپے کی ڈبی آتی تھی, وہ 50 روپے بھی میرے والد نے سارا ہولڈ ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ اگر میں نہیں کچھ بنا سکا آپ لوگ کچھ بنا لو. حالانکہ اتنی جائیداد بنانے کے باوجود پھر میرے والد کو یہ الزام ملا کہ آپ نے ہمارا کیا سوچا, جب ہولڈ ان کو دے دیا بڑے بھائی کو, اور بڑے بھائی نے 50 روپے کی خاطر میرے باپ کو ترسایا, اور آج اس کا خود کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. لیکن رب نے دکھایا اس کو بہت کچھ, لیکن اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. اور انشاءاللہ جو مجھے ستائے گا اس کو سب کو پتہ چلے گا. اس میں میری بہنیں بھی شامل ہیں. میری بہنیں منافق ہے, بہت بڑی منافق ہے. وہ میرے منہ پہ بیٹھتی ہے میری, اور بھائیوں کے منہ پہ بیٹھتی ہے بھائیوں کی. مزہ تو پھر ہے نا, اگر میں نے دعویٰ کیا نا جائیداد کا, تو بہنیں چلو وہ لکھ کے دے دے کہ ہم اپنے بھائیوں سے حصہ نہیں لیتے, لیکن کون لکھ کے دے گا؟ کوئی نہیں لکھ کے دے گا, وہ سارے لیں گے. لیکن وہ اس ٹائم جتنی وہ گندی عورتیں اور جتنے گندے بھائی میرے ہیں نا, وہ میری ماں بتا گئی تھی کہ یہ نہیں, کیوں میں سب سے چھوٹی ہوں, لاڈلی تھی, اس لیے میں نے دکھ دیکھے, اور مجھے دکھ جھیلنے بھی آتے ہیں, اور اللہ نے مجھے صبر بھی بڑا دیا. آج ایک بیوہ تھی اور میں نے ایک بندے سے ہیلپ مانگی ہائی کورٹ میں, اگر اس نے یتیم بچوں پہ اور بیوہ پہ سر پہ ہاتھ رکھا, آج وہ برا ہے بندہ, آج وہ میرا بندہ ہے. لیکن میں جب اکیلی رہتی تھی پھر بھی میرے پہ یہی الزام لگتے تھے کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ رہتی ہے, کس کے ساتھ. اگر اتنے وہ عزت والے تھے نا تو اپنے گھر میں مجھے رکھتے, 4 دیواری میں رکھتے, مجھے سنبھالتے, میرے بچوں کو سنبھالتے. آج وہ الزام لگاتے ہیں. میں کہتی ہوں میرے سامنے آئے, میں چیڑ کے رکھ دوں گی ان سب کو. ناظرین یہ ساری صورتحال تھی, اور ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتائی گئی, جو ایویڈنسز ہیں انشاءاللہ وہ ہم اس ویڈیو میں بھی چلا دیں گے. لیکن لاسٹ میں میری مریم نواز صاحبہ سے ہی اپیل ہے, کیونکہ آپ نے جو ساری باتیں کی تھی ہم آپ کو بار بار دکھائیں گے, ہم ایسی خواتین کو سامنے لے کے آئیں گے, اور آپ کو بار بار ہم یاد دہانی کروائیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے. میرا خیال ہے کہ مریم نواز شریف کا یہ پہلا ہمارا کیس ہوگا
ابھی ماشاءاللہ ابھی آپ آئی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ میرا کیس آپ کی نظر میں پہلا ہے اور مجھے انصاف ملے گا اور ضرور ملے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے ضرور انصاف دلائیں گی اور میرا جو کیس چل رہا ہے اور آپ اس کو وائنڈ اپ کروائیں گی، اور میرا جو حق ہے اور جو میرے بچوں کا حق ہے وہ مجھے ضرور آپ دلائیں گے، اور ان کی سزا ان کو میرے بھائیوں کو ضرور دلائیں گے آپ، جو میرے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں۔ آج میں ایک کرائے کے گھر میں اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہوں، میں اپنا گھر آپ کو نہیں دکھا سکتی دیکھنے میں جی، میں ایک نام ہے میرا جی، میں ماڈل ہوں، کہاں کی میں ماڈل ہوں، ایک میں رینٹ میں اپنا لوکیشن نہیں کسی کو بتا سکتی کہ میں کدھر رہتی ہوں اور کدھر نہیں رہتی۔ نہیں جی بالکل، پورا میڈیا آپ کے ساتھ، اور یہ چیز ہم آپ کی دکھائیں گے، ہم آپ کی آواز بلند کریں گے اور انشاءاللہ ایوانوں تک بھی پہنچائیں گے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔